اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بہت پیارے مسلمان بھائی اور بہنوں، میں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام، جس پہ آج درس قرآن کے سلسلہ میں ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 111 اور 112 پر مشتمل ہے۔ اس میں اللہ رب العزت یہودیوں کا حال بیان فرماتے ہوئے کہ وقالوا لن يدخل الجنة، یہ کہتے ہیں کہ کوئی داخل ہرگز نہیں ہوگا جنت میں، الا من، مگر کان ہودا او نصارا، جو یہودی اور نصرانی ہیں۔ جب یہ نئی امت مسلمہ تشکیل پا رہی تھی تو یہودی اور نصرانی ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ مسلمانوں کے مقابلہ میں پھر یہ جمع ہوئے، یہ اللہ کے نافرمان، نبی آخر الزمان کے گستاخ، اللہ تعالیٰ کے اختیارات پر اعتراض کرنے والے، حسد و بغض کے پیکر یہود اور نصارہ جو ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنت کے مالک ہیں۔ حالانکہ جنت اتنی سستی اور کم قیمت نہیں ہے کہ جو یہ چاہیں من ساختہ تصور اور داموں ناروں کی بنیاد پر جو ہے یہ حاصل کر لیں گے۔ اصل میں یہ یہود و نصارہ کا جو گٹھ جوڑ ہے یہ 1948 کے بعد شروع ہوا۔ 1492 تک تو سارے مغرب میں یہودیوں کے داخلے پر پابندی تھی۔ عیسائیوں کا خیال تھا کہ اللہ کی پیدا کردہ مخلوقات جو ہے، ان سب میں بدترین اور شریر جو مخلوق ہے وہ یہودی ہے۔ لیکن پھر عجیب اتفاق ہوا 1948 میں جب اسرائیل کا قیام ہوا تو عیسائیوں کی یہود دشمنی جو ہے پھر وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگی، بلکہ ختم ہونے لگی۔ پھر آہستہ آہستہ عیسائی جو ہے وہ یہودیوں کے وکیل بن گئے۔ امریکہ کے جو صدر کینیڈی ہے، ان تک جو امریکہ کے جتنے بیشتر صدور پیچھے گزرے ہیں، اسرائیل اور یہودیوں کے سخت مخالف تھے۔ تو عیسائیوں کو پھر یہودیوں سے اس لیے بھی تھوڑی سی ہمدردی ہوئی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو یہ تمام یہودی جو ہیں یہ عیسائی بن جائیں گے، عیسائی ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح کے مذہبی جتھے بندیاں ہمارے ہاں بھی موجود ہیں، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی بریلوی، دیوبندی، سبھی جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا بیر ہے، ایک یعنی دشمنی کی حد تک ہم ایک دوسرے کو جو ہے اختلافات ہمارے اندر ہیں۔ یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے اسلام کے لیے۔ تلک امانیہم، یہ ان کی تمنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی خام خیالی ہے، ان کی من گھڑت خیال آتا ہے، خوشنما آرزویں ہیں ایسی، یہ پوری نہیں ہوں گی۔ قل ہاتوا برہانکم، ان سے کہو کہ پھر تم اپنی دلیل لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو کو اپنے اس بارے میں دلیل لاؤ، کسی آسمانی کتاب میں یہ دلیل لاؤ، تورات میں یا انجیل میں لکھا ہوا ہو کہ ان کے یہ جو یہودی یا نصرانی ہیں ان کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ پھر اس چیز کا فیصلہ فرماتے ہیں، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، کیوں نہیں ہر وہ شخص جو اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لے، یعنی اپنے تمام تر توجہ اللہ کی طرف، اللہ کے حکم کی طرف کر لے، اس کے سامنے جھکا دے، وہو محسن، وہ محسن ہے، یعنی وہ نیکی کرنے والا انسان ہے۔ یعنی جو شخص اپنا چہرہ اللہ کی طرف جھکا دے، اپنے آپ کو اللہ کی طرف جھکا دے، وہی جو ہے
اللہ فرماتے ہیں اچھا انسان ہے، نیک ہے۔ سر تسلیم کر دینے کا رویہ صدق و سچائی اور حسن کردار پر مبنی ہونا چاہیے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 شرطیں رکھی ہیں جنت میں جانے کے لیے۔ ایک یہ کہ وہ اپنا چہرہ جو ہے وہ تمام تر اپنے خیالات وہ اپنے کردار و عمل کو وہ اللہ کے تابع کر دے اور اس میں کسی دوسرے کا دخل نہ ہو۔ تو فلاح اجرہ عند ربی، تو اس کے لیے اس کا اجر محفوظ ہے اس کے رب کے پاس، جو اس نے یعنی جو کچھ اس نے بھیجا ہے، اللہ فرماتے ہیں اللہ کے ہاں اس کے کیے کا بدلہ ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ایسے لوگوں کو تو کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی غمگین ہوں گے، سے کوئی پریشانی یا غم ہوگا۔ یعنی ایک تو اللہ نے یہ شرط رکھی ہے کہ وہ اللہ کے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے تابع کر دے، اور دوسرا اس میں ہے کہ اس میں کسی اور کا عمل دخل نہ ہو، یعنی شرک کا شعبہ نہ ہو، اعمال صالحہ کی طرف جو ہے اپنا عمل جو ہے عمل حسنہ ہو، اللہ کی رضا کی خاطر ہو خالصتاً۔ نیک عمل اصل میں وہی ہوتا ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ پہلی شرط نہ ہوگی تو منافقت اور ریاکاری ہے، اور دوسری اگر شرط ہم اس کو نظر انداز کر دیں تو یہ بدعت اور گمراہی ہے۔ یعنی اللہ کا حکم اور اللہ کا طریقہ، نبی کا طریقہ، اللہ کا بتایا حکم جو بھی ہے، جس طرح کا بھی ہے، ہم اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیں اور اس طریقے کے مطابق کر دیں جس طرح اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیوں کو اپنے حکم کے مطابق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی میں کامیابی ہے، اور نیکی کا رستہ اللہ کی خاص عنایت کے بغیر اس پر آدمی نہیں چلتا۔ جس کو اللہ نے ہدایت دے دی، یوں سمجھ لیے اللہ نے اس بندے کو مخلوق میں سے چن لیا۔ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔